بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنے صحافی بھائیوں، میڈیا پرسنس اور لاہور پریس کلب کا شکریہ ادا کریں گے کہ جنہوں نے اس اہم موقع پر یہاں پر اس ایونٹ کی آرگنائز کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ آج پیلسٹائن ایکشن کولیشن آف پاکستان کی سینٹرل کمیٹی آپ کے سامنے حاضر ہے، جس میں مائی سیلف وہاج احمد اسپوکس پرسن کی حیثیت سے، اور ہمارے ساتھ اسامہ بلال ہیڈ آف پیلسٹائن ایکشن کولیشن اور ڈاکٹر اسامہ ریاض ڈپٹی ہیڈ آف پیلسٹائن ایکشن کولیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور پیلسٹائن ایکشن کولیشن کی سینٹرل کمیٹی آج ایک نہایت اہم بیان اور اناؤنسمنٹ کے لیے یہاں پر موجود ہے اور ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ پچھلے سال کی طرح بھی پاکستانی اس سال بھی گلوبل سموتھ فلوٹیلا 2.0 میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، جس کا مقصد غزہ کے اوپر اسرائیلی اللیگل غیر قانونی سیج کو توڑنا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسنشیل لائف سیونگ ایڈ کو پہنچانا اور ایک گلوبل ڈائریکٹ ایکشن اور گلوبل موومنٹ کے ساتھ کمپلیسٹی کو ختم کرنا، اور وہ ذمہ داری جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور گورنمنٹس کی تھی، جس کو وہ پورا کرنے سے پورا نہیں کر رہے، تو عوام نے، دنیا کی آزاد انسانیت نے اکٹھے ہو کر فلسطینیوں کی آواز بننا، اس کمپلیسٹی کو توڑنا، اس سیج کو توڑنا اور اہل غزہ تک ان کی ضروریات زندگی، ان کی ریکنسٹرکشن اور ان کے پروٹیکشن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے یہ مشن لانچ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور پاکستانی گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں بطور آرگنائزر اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے بھی ممبر ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا اب کی بار 3000 کے قریب ایکٹیوسٹ، ہیومینیٹیرین ورکرز، ایڈ ورکرز، ڈاکٹرز، کیپٹنز، کریوز اور زندگی کے تمام سیگمنٹس کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اوپر مشتمل ایک فلوٹیلا ہوگا، جو کہ 100 سے زائد بوٹس کے اوپر محیط ہوگا، اور یہ میڈیٹرینین سی سے غزہ کی طرف اپنا سفر کا 29 مارچ کو آغاز کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس موومنٹ کا اب کی باری ایک نہایت منفرد پہلو اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ صرف ایسنشیل ایڈ اور غزہ کے سیج کو توڑنے میں کردار ادا نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایڈ کے ساتھ ساتھ ایسے ہیومینیٹیرین ورکرز، ایسے لیگل ایکسپرٹس، ایسے ہیومینیٹیرین پروٹیکٹرز جو کہ نہ صرف غزہ کی زندگی کی بحالی، ریکنسٹرکشن، بلکہ وہاں پر انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل آبزرویشن کا بھی کردار ادا کریں، اور غزہ کے اوپر جو ایک جھوٹا سیز فائر ہے اس کی حقیقت دنیا کے سامنے لے کر آئیں۔ اس موقع پر جی ایس ایف 2.0 میں پاکستانیوں کی شرکت پیلسٹائن ایکشن کولیشن کے تحت کی جا رہی ہے، جو کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں ممبر بھی ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے لیے پارٹنر بھی ہے، اور پیلسٹائن ایکشن کولیشن پاکستان میں پرو پیلسٹینین آرگنائزیشنز، فلسطین دوست تنظیمیں جو کہ اس مقصد کے لیے ہمہ مصروف ہیں، ان کا ایک اتحاد ہے، جس میں پاک فلسطین فورم، غزہ نیڈز یو، بلاک آؤٹ اور بیدار آرگنائزیشن شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ ایکٹیوسٹ اور سپورٹنگ آرگنائزیشنز بھی اس کے اندر اپنا کردار ڈال رہی ہیں، اور یہ پلیٹ فارم تمام پاکستانیوں کے لیے جو اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے اوپن فار آل ہے۔ اس کے بعد اس یہ مشن کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے مقاصد کی تفصیلات، اس کے لیے میں دعوت دوں گا اسامہ بلال صاحب کو، جو کہ ہیڈ آف پیلسٹائن ایکشن کولیشن ہے، کہ وہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا یہاں پہ تشریف لانے کا شکریہ، اور آج جس طرح ہماری اس پریس کانفرنس کا مقصد
وہاج احمد نے بہت بھرپور بہترین طریقے سے بتا دیا. میں صرف آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے پوائنٹ سکوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس دلا سکوں کہ ہم لوگوں کے لیے یہ مشن صرف ایک دینی اور انسانی حیثیت کا باعث نہیں ہے، بلکہ ہم سب کی ایک ذاتی، انفرادی اور اجتماعی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیوٹی بن چکی ہے، ایک رسپانسبلٹی بن چکی ہے. آج جب غزہ میں لاکھوں مسلمانوں کو اسرائیل نے شہید کر دیا، ہماری طرح کے، میری طرح کے لاکھوں جوانوں کو، بروں کو، ماؤں بہنوں کو اسرائیل نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور سو کولڈ سیز فائر کے بعد بھی کوئی 400-500 فلسطینی اسرائیل جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ شہید کر چکا ہے. اس دوران دنیا کے سامنے ایک ایسی امیج کریٹ کی جا رہی ہے کہ شاید فلسطین کے اوپر اسرائیلی ظلموں کا جو ہے وہ اختتام ہو چکا ہے، اب وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہے، یا اب وہاں پہ مزید کسی بھی قسم کی بربریت جو ہے وہ نہیں کی جا رہی. لیکن حقیقت میں جنگ ابھی بھی باقی ہے، حقیقت میں ظلم ابھی بھی اسی طریقے سے جاری ہے. لیکن ہماری قوم یا اسپیسیفکلی پاکستانی عوام کا جو رسپانس تھا وہ پہلے بھی کم تھا اور اس کے بعد مزید کم ہو چکا ہے. لیکن ایز اے مسلم، ایز اے ذمہ دار پاکستانی، ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب ہم لوگ اپنے گرم بستروں سے، اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں اور فلسطین کے لیے نہ صرف انسانی ہمدردی کے تحت بلکہ اپنی دینی اور اسلامی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنا فرض نبھائیں. گلوبل سموتھ فلوٹیلا صرف اسی کی ایک چھوٹی سی عکاسی ہے جس کا حصہ پاکستان ہے، اور فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری پاکستان ایک ایسے عالمی سطح کے مشن میں فلسطین کے لیے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. نہ صرف پارٹیسپیٹ بلکہ اس دفعہ ایز اے آرگنائزر اس مشن کا حصہ ہے. آخری دفعہ ہماری جانب سے جو ڈیلیگیشن فلسطین کی طرف گیا، جس کی نمائندگی سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے کی، اور پھر اسرائیل نے ان کو جس طریقے سے ڈیٹین کیا، آپ سب اس سے بخوبی واقف ہوں گے کس طریقے سے اسرائیل نے ان کو ٹارچر کیا اور ہماری جو ایک استقامت ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی. لیکن دنیا نے اور پاکستانی عوام نے اس چیز کو ثابت کیا کہ اسرائیلی دھمکیاں یا اسرائیلی ڈیٹینشنز، اسرائیلی حملے ہماری ہمت کو توڑ نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ پھر ہم گلوبل سموتھ فلوٹیلا 2.0 میں دوبارہ غزہ کی طرف جائیں گے، دوبارہ سیز توڑنے کی کوشش کریں گے. اور کیوں کریں گے؟ کیونکہ جب تک ایک ایک فلسطینی وہاں پہ اسرائیلی آکیوپیشن کا حصہ ہے، تب تک یہاں پہ پوری دنیا کے مسلمان چین سے نہیں بیٹھ سکتے. اور پاکستان جو بنا ہی اس مقصد پہ تھا، ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ اسرائیل مغرب کی ایک ناجائز اولاد ہے، اسرائیل از اے باسٹرڈ آف یورپ، آف دی ویسٹرن ورلڈ. تو ہم نے اپنے بانی کے ان الفاظ کے اوپر قائم و دائم رہنا ہے. اور اس کی چھوٹی سی عکاسی کے لیے گلوبل سموتھ فلوٹیلا جو ہے وہ 29 مارچ کو غزہ کی طرف بڑھے گا، جس میں پاکستانی وفد اس کا حصہ ہوگا. پاکستانی قوم 25 کروڑ پاکستانی عوام کی نمائندگی کریں گے، اور وہ جو ڈیلیگیشن ہوگا وہ نہ صرف آپ کا اور میرا بلکہ پوری امت مسلمہ کا نمائندہ ہوگا. کیونکہ پاکستان ایک اسلام کا قلعہ کھلایا جاتا ہے. نہ صرف پاکستانی ڈیلیگیشن پاکستانی عوام کی نمائندگی کرے گا بلکہ پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کرے گا. اور اس کے 3 مقاصد ہیں. سب سے پہلا مقصد اسرائیل کا غزہ کے اوپر جو 20, 25, 30 سال سے ایک محاصرہ ہے اس کو توڑا جائے. دوسرا مقصد کہ پاکستانی عوام کے جو ایموشنز ہیں، جو ہمارے جذبات ہیں، جو کہ ایک نارمل پاکستانی ڈائریکٹ غزہ تک نہیں پہنچا سکتا، ہمارا وفد وہ ایموشنز، وہ جذبات، وہ پاکستانی عوام کی ریپرزنٹیشن غزہ تک پہنچائے گا. اور اس کے لیے چاہے ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے، ہم اپنی جانیں دیں گے. ہم جیسے لاکھوں مسلمان فلسطین یا بیت المقدس کے نام پہ شہید ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب تک مسجد اقصیٰ آزاد نہیں ہوتی صہیونیوں کے چنگل سے، تب تک ہمارا یہ مشن قائم و دائم رہے گا. ابھی جی ایس ایف 2.0 ہے، جی ایس ایف 3.0 بھی آئے گا، جی ایس ایف 4.0 بھی آئے گا، اور اس طرح کے ہزاروں لاکھوں جی ایس ایف آتے رہیں گے جب تک ہمارا مشن پورا نہیں ہوتا. اس کے بعد قبل اس کے کہ میں ڈاکٹر اسامہ ریاض کو دعوت دوں، میں ایک اور اہم اناؤنسمنٹ بھی کرنے جا رہا ہوں کہ پیلسٹائن ایکشن کولیشن اور پاکستانی جیسے پچھلی بار گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں یہاں سے 6 پاکستانیوں نے اس کے اندر شرکت کی. پاکستانی وفد کی قیادت سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے کی، جو کہ بالآخر غزہ کی سرزمین پر پہنچے اور اسرائیل نے انلیگلی ان کو ڈیٹین کیا، اور پاکستانیوں نے بطور قوم اس مشن کو سکسیسفلی کمپلیٹ کیا. اب کی باری نہ صرف پاکستانی اس مشن کا پارٹ بن رہے ہیں بلکہ پاکستان اس انتہائی اہم گلوبل ایفرٹ کے آرگنائزرز میں
اس کے کی ڈیسیژن میکرز میں اس کی سینٹرل باڈی جو کہ اسٹیئرنگ کمیٹی آف جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے اس میں صرف 19 ممبر ہیں، اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان بھی اب اس میں شامل ہے۔ پاکستانیوں کی طرف سے ڈاکٹر اسامہ ریاض اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر ہیں اور وہ اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان کی پوری قوم کی نہ صرف نمائندگی کر رہے ہیں بلکہ ہمارا وقار، ہمارا فخر، اور پاکستانی ان کے پیچھے اس مقصد کے لیے مکمل طور پر متحد ہو کر ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر اسامہ ریاض کو کہ وہ بطور میڈک بھی، بطور اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر بھی، اور بطور سینٹرل کمیٹی آف پیلسٹائن ایکشن کولیشن کے ممبر بھی آپ کے سامنے اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا 2.0 کے لیے کال ٹو ایکشن، اپیل اور آپ سے ریکویسٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ 1.5 ارب مسلمان، 57 اسلامی ممالک، کروڑوں پاکستانی، ہر چوک چڑائے مسجد میں، ہر ممبر و محراب میں ایک ہی نعرہ لگا کہ فلسطین سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، فلسطین کے لیے ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ ادھر 24 لاکھ لوگ غزہ کے اندر شہید ہوتے رہے، مائیں بہنیں ان کی عزتیں لٹتی رہیں، لیکن ہر چوک چڑائے مسجد ممبر و محراب پہ ایک ہی نعرہ لگا، فلسطین کے لیے ہم اپنی جان دیں گے۔ ادھر ہم نعرے لگاتے رہے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے چند غیر مسلموں کو، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کمپین میں ہمارے نعرے نہیں دیکھے اور نہ ان نعروں سے جو غزہ کے اندر شہادتیں ہو رہی تھی وہ رکی۔ چند غیر مسلم جو ہمارے لیے باعث فخر بھی ہیں اور باعث شرمندگی بھی ہیں، وہ اٹھے اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ کون ہے وہ لوگ جو پوری دنیا سے ہمارے ہاتھ میں موت کی بیعت کرتے ہیں۔ چنانچہ پوری دنیا سے 800 کے قریب لوگ پچھلے سال اٹھے جنہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کے لیے موت پہ بیعت دیتے ہیں اور ہم غزہ جائیں گے، اور اس اسرائیل اور جو قابض صہیونی ریاست ہے اس کا قبضہ توڑیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ گئے اور انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ کشتیاں گئیں۔ اس مرتبہ دوبارہ اسی طرح ہم ابھی بھی نعرے لگا رہے ہیں، ہم ابھی بھی باتیں کر رہے ہیں، اور گلوبل سموتھ فلوٹیلا جس میں 70% کے قریب غیر مسلم ہیں، ہمیں غیرت آنی چاہیے تو یہ تھا کہ ہم خود اس کی قیادت کرتے، لیکن اب قیادت وہ کر رہے ہیں تو بھی خدا را ہم جتنے لوگ ہیں جو ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال لوگ یہ کریں گے کہ سیز فائر ہو گیا ہے، اب کیوں آپ کو یہ ضرورت پڑی ہے کہ آپ غزہ دوبارہ جائیں؟ تو سب سے پہلی بات کہ سیز فائر کے بعد 60 سے 65% جو غزہ کا حصہ ہے ابھی بھی اس پہ اسرائیل کا قبضہ ہے، ابھی بھی اس پہ صہیونی ریاست کا قبضہ ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے سیز فائر کے اندر کلیم کیا تھا کہ 700 ٹرک یا 700 سے زائد ٹرک روزانہ غزہ جائیں گے، اور ابھی تک صرف 150 یا 200 ٹرک غزہ جا رہے ہیں۔ تو جو شرائط تھیں سیز فائر کے بعد وہ ابھی تک نہیں مانی گئی۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جو 60 سے 70% پہ ابھی بھی صہیونی ریاست کا غزہ میں قبضہ ہے، غزہ تو ہے ہی 40 کلومیٹر، اور 40 کلومیٹر میں 24 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں، اور ان 24 لاکھ لوگوں کو صرف 30 سے 35% حصے میں ایک جیل کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ اور میں تو اس کو جیل بھی نہیں کہتا، کیونکہ جیل کے اندر بھی انسانیت کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو خیر، پاکستانیوں کو کیوں جانا چاہیے؟ ایک تو بتا دیا کہ سیز فائر کے بعد معاملات کیا ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی کہہ رہی ہے، جیسا میرے سے پہلے اسامہ بلال بھائی نے بھی بتایا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل یورپ کی ناجائز اولاد ہے، یہ تو قائد اعظم۔ اس کے بعد پھر علامہ اقبال نے اس پہ کیا کہا تھا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں ہے ارض مقدس پہ یہودی کا اگر حق، ہے ارض مقدس پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا؟ تو ہمارے جو بڑے تھے جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی وہ تو اسٹریٹ فارورڈ کلیئر تھے۔ اور اس پہ تیسری چیز، ایک بابری مسجد کی شہادت ہوئی تو پورا پاکستان کھڑا ہو گیا،
غزہ کے اندر 236 مساجد ابھی تک شہید کر دی گئی ہے. کیوں آپ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی؟ کیوں آپ اٹھ نہیں رہے؟ اور اس کے باوجود وہ امریکہ جو ہمیشہ سیز فائر کو ہمیشہ اس نے ویٹو کیا ہے. اقوام متحدہ کے جب بھی سیز فائر کی بات ہوئی تو امریکہ نے اس کو ویٹو کیا. اب وہی امن کے نام پہ جو مزاحمت، جو ہر قوم کا ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے مزاحمت کرے، اس کو ڈی آرم کرنے کے لیے اسلامی ممالک کو اکٹھا کر رہا ہے. آپ کو غیرت آنی چاہیے تھی، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی کہ یہ جو 70% لوگ جو گلوبل اسموتھ فلوٹیلا میں ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے غزہ کن کا ہے؟ غزہ ہمارا تھا، فلسطین ہمارا تھا، ارض مقدس ہماری تھی. ہم تو شہادت دینے کے لیے غزہ جائیں گے، لیکن یہ جو 70% اسلامی ممالک کے جو منہ پہ تماچا ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ انسانی حقوق کے نام پہ اٹھ رہے ہیں. تو اس کا میں اختتام اسی طرح کروں گا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس گلوبل اسموتھ فلوٹیلا میں ہمیں الحمدللہ شرکت کرنے کا موقع ملا ہے، بطور پارٹنر بھی اور بطور آرگنائزر بھی. تو اس میں کون کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں ادھر ان لوگوں کی ضرورت ہے جو پریکٹیکلی، اگر ہم غزہ کا انشاءاللہ تعالیٰ اگر نہیں ہم اس مرتبہ محاصرہ توڑیں گے پہنچتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہمیں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ایکٹیوسٹ کی ضرورت ہے، ہمیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی ضرورت ہے، ہمیں ان لیگل ایڈوائزر کی ضرورت ہے جو انٹرنیشنلی یہ کلیم کرے اور غزہ میں جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ بات کرے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کشتی چلانا جانتے ہیں، کشتی اور کریو جو ہمیں کیپٹنز ہیں، ان لوگوں کی ضرورت ہے. اور وی آئی پیز، اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایکٹر ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں کسی میڈیا چینل کے، میڈیا ہاؤس کے، یا آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ غزہ کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں، تو خدا را اپنے لیے، غزہ والوں کے لیے نہیں، یہ امتحان ہمارا ہے، اپنے لیے اس مشن میں شرکت کریں. اور ہمیں بڑی امید ہے کہ اگلے مہینے انشاءاللہ 29 مارچ کی ابھی ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے، دنیا کی 3 پورٹ سے یہ قافلے نکلیں گے. سب سے پہلے اسپین، پھر تیونس اور اٹلی سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ قافلے جائیں گے غزہ، اور اس مرتبہ ہم محاصرہ توڑیں گے. تو خدا را اللہ تعالیٰ کو بندوں کی کمی نہیں ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو اللہ نے اپنا کام کر لینا ہے. بارک اللہ فیک. آخر میں چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھ کر اجازت لینا چاہوں گا. پیلسٹائن ایکشن کولیشن اور گلوبل اسموتھ فلوٹیلا اب کی بار فلوٹیلا میں نہ صرف ہیومینیٹیرین اور لیگل ایکسپرٹس اور ہیومینیٹیرین وائلیشنز کے اوپر آبزرورز بھی غزہ کے اندر ان کو ڈپلوائے کرنا چاہتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فلوٹیلاز ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ آن گراؤنڈ کانوائز ہیں. انشاءاللہ جلد آن گراؤنڈ کانوائز کے بارے میں بھی اناؤنس کیا جائے گا، گلوبل کمیٹی کی طرف سے بھی اور پاکستان کی سینٹرل کمیٹی کی طرف سے بھی، کہ گلوبلی لینڈ کانوائز بھی اسرائیل کا غیر قانونی محاصرہ، اسرائیل کا ناجائز قبضہ، اس کو توڑنے کے لیے لینڈ کانوائز بھی یہاں سے چلیں گے. اس میں ایکٹیوسٹ اور تمام سیگمنٹس آف واکس آف لائف کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس سب کے لیے مل کر ایک فلسطین کے جھنڈے کے تحت، ایک مشن کے تحت اکٹھے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں اس موقع پر گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ اس اہم مشن میں پاکستانیوں کی انٹرنیشنل ریپریزنٹیشن کا، اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے. یہ ایک حکومتوں کی ذمہ داری تھی. سوال یہ نہیں ہے کہ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کیوں جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، پاورفل آرمیز، پاورفل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، پاورفل الائنسز کنٹرول آن موسٹ آف دا منرل ریسورسز آف دا ورلڈ کے باوجود بھی غزہ کے اوپر ایک لائیو سرٹیفائڈ جینوسائیڈ کیوں جاری ہے. یہ اصل سوال ہے جو ہم سب سے پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم سے بھی پوچھا جائے گا، اور اس کا جواب ہمیں یہاں نہیں تو آخرت میں ضرور دینا پڑے گا کہ 2 سال سے زائد غزہ کا محاصرہ کیوں جاری ہے، غزہ کے اوپر جینوسائیڈ کیوں جاری ہے، اور اس کے لیے ہم کیا کریں. ہمیں مذمت سے بڑھ کر، سو کالڈ بورڈ آف پیس سے بڑھ کر، ایکچوئل ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے
اسرائیل صہیونی ٹیررسٹ اینٹیٹی کا ہاتھ روکنے کے لیے، اس کا قبضہ توڑنے کے لیے اور فلسطینیوں کی حقیقی مدد کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور اس میں ہم تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر ایک کامن مشن کے تحت ایک انسانیت اور اس کے ساتھ ارض مقدس، ارض فلسطین، ارض مسجد اقصیٰ کے لیے انشاءاللہ ہم جد و جہد جاری رہے گی۔ پیلسٹائن ایکشن کولیشن، اس کی ممبر آرگنائزیشنز، اس کے ممبر ایکٹیوسٹ اس کے لیے ہمدن مصروف رہیں گے، اور یہ صدا کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ گلوبلی اس صدا کو کونے کونے تک پہنچائیں گے، اور فلسطینیوں کے ساتھ ہر موقع پر اسی طرح کھڑے رہیں گے جس طرح کے حالات کا تقاضا ہے۔ بہت شکریہ۔